ٹھیک ہے جی. ابن سیاد جو ہے نا یہ ایک بڑا ہی مسٹیریس کیریکٹر ہے. بہت زیادہ اس کے بارے میں شک کرتے تھے صحابہ کرام کہ یہ بندہ، کیونکہ یہ تھا اسلام سے پہلے یہ یہودی تھا، اور یہودیوں میں آپ کو پتہ ہے ایک فرقہ ہے باقاعدہ جن کو کبالسٹ بولتے ہیں. وہ کبالہ میجک کے نام سے جادو جو ہے وہ باقاعدہ اس کو اپنا ایک ٹریڈیشن سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہودی کہ یہ وہ جادو ہے جو سلیمان علیہ السلام نے ہم سے چھپایا ہوا تھا، اور ہمیں یہ جادو اب مل گیا. اب ہمارے یہ جب ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہمارے ہاتھ میں پاور بھی آئے گی. وہ شاید سلیمان کی پاور کے پیچھے یہی راز تھا. یہ سلیمان کے پاس وہی تھا. اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رد کیا ہے بالکل. اس کو بڑا زبردست ضرب کاری لگائی ہے اس پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں کہ نہیں، وما کفر سلیمان، یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیطانوں نے کیا تھا. تو یہ یہودی اس دھوکے میں آ گئے. انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ ہمیں کتابیں تو دفن ہوئی ملی تھی اس کے نیچے سے، ان کتابوں میں سارا جادو تھا. یہ بڑی کہانیاں نے جوڑی ہوئی. تو انہوں نے جادو سیکھا. ابن سیاد بھی یہودی ہے لڑکا، اور یہ بہت چھوٹی عمر میں بڑی الٹی سیدھی جادوئی حرکتیں کرتا تھا، اور یہ غیبی چیزوں میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا اس کو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ کیا. آپ کو کتاب الفتن میں اس کو بہت ڈسکشن ملے گی. آپ حدیثوں میں دیکھیں اور پھر اس کی جب شروحات پڑھیں گے نا حدیثوں کے اندر، حدیثوں کی تائید میں جو دوسرے حدیثوں کا ڈیٹا آیا ہوا، اٹس انگلش میں کہتے ہیں نا اٹس مائنڈ بلوئنگ. اتنا زبردست لٹریچر ہے. تو آپ سے نے کہا بتاؤ کیا تمہیں پتہ ہے؟ تو اس نے کہا دکھ. آپ نے کہا بس تیری لمٹ اتنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غلبہ دیا، کہا تیرے پاس اتنی اور کچھ نہیں ہے. پھر ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ کوئی کسی غیبی چیز سے باتیں کر رہا ہے. تو وہ آپ گئے اس کے اوپر چیک کرنے کی کیا کر رہا ہے. تو اس کی ماں نے شور مچا دیا اور کہا وہ آ گیا. تو آپ سے نے کہا آج پتہ چل جانا تھا اس کا سارا. تو اس کا باقی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا راز، ہمیں نہیں پتا. اچھا رکھا ہوا تھا. اب اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ مسلمان ہو گیا. بہت سارا مدینہ تو اس کو منافقی سمجھتا تھا، کچھ کہتے نہیں یہ دجال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں صحابہ کو اس کے بارے میں تسلی دی کہ اس سے ڈرو مت، اگر یہ دجال ہوتا تو میں اس سے خود لڑ لیتا، میرے ہوتے ہوئے اگر دجال آیا میں اس سے لڑ لوں گا، تم فکر نہ کرو اس بات پر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں بہت زیادہ شک کا شکار ہے. اس نے پھر یہ بہرحال بعد میں اس کا اسلام جو تھا اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں رہی، بیچارہ صحیح مسلمان ہو گیا. اس کی اولاد نیک مسلمان ہوئی. حسن اسلام ہو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، حسن اسلام ہو کہ اس کا اسلام بہت اچھا تھا. بعد میں اس نے کوئی مشکوک رکھتے نہیں کہ ہاں کبھی کبھار یہ پھر نا جب اس کو لوگ ٹیز کرتے تھے یہ بھی ان کو ٹیز بیک کرتا تھا. کسی یہ سوال پوچھا کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دجال کے بچے نہیں ہوں گے، میرے تو بچے ہیں، میری اولادیں، میری شادیاں ہیں. اچھا وہیں پر پھر یہ دجال کی فیور میں ایک بات کہہ دیتا ہے، وہ مجھے اب ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد، مجھے کم و بیش اس نے کہا تھا کہ مگر اگر دجال ہوتا بھی تو میں اس سے مل نہ لیتا، میں اس سے بات کرتا، پھر میں اس کے ضرور قریب جاتا. تو یہ بڑی عجیب و غریب اس نے کچھ نا پھر ایمبیگوس جسے کہتے ہیں نا باتیں ایک دو کرتا تھا یہ، تو لوگ اس سے کہتے ہیں بھائی اس سے دور ہی رہو. تو بہرحال یہ عجیب ابن سیاد کا قصہ مختصر، بالکل مختصر میں نے آپ کو بتایا، کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ وہ بندہ تھا جو جادو اور ان چیزوں میں پڑا ہوا تھا اسلام سے پہلے. بعد میں اب اس کے اسلام میں ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ اس نے جادوگری اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی مطلب انٹرفیئر کیا ہو، کوئی قبالہ وغیرہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری ایک یہاں پہ شہر میں ایک بہن ہے، 2009 یا 10 میں وہ مسلمان ہوئی، اور وہ جادو کرتی تھی، کالا جادو، بلیک میجک، وچ کرافٹ، ایکچوئل میجک، ناٹ ٹرکس. وائٹ کاکیجن خاتون. تو میرے لیے تو یہ ایک بڑا نا مائنڈ باگلنگ ایکسپیرینس تھا کہ یہ کیا، وائٹ کاکیجن اینڈ میجک اینڈ کرسچن. اس نے بتایا، اس نے کہا ہاں، اور اس نے میری زندگی برباد کی اس چیز نے بہت زیادہ، اور وہ بہت زیادہ اس کو جادو کے بارے میں نالج تھا، بہت علم تھا اس خاتون کو. تو اس کو چیزیں نظر آتی تھیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو چیزیں نظر آتی تھیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کا یہ جو پاسٹ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ یہ جو جادو اور شیاطین کے ساتھ ڈیلنگ والا کام ہے، وہ پوری طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اس کو پھر تھوڑے سے مینٹل عجیب و غریب مسئلے بھی ہو گئے ہوئے تھے، میڈیکیشن پہ وہ خاتون تھی. تو یہ ہے جی قصہ.
تو یہ ابن سیاد بھی بیچارہ پتہ نہیں کن مینٹل پرابلمس کے ساتھ فیس کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ جادو کا جو پاسٹ ہے نا، یہ ایک ایسی شیطانی دنیا ہے، اٹس اے ڈارک ورلڈ کہ اٹ وونٹ لیو یو alone, it won't leave you alone, it will be with you in some form. کہتے ہیں نا وہ ماضی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ رہتا ہے، haunting past.